الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی رحمتوں کے نتیجے میں دن اور رات کا اختلاف باعث تشویق پروردگار ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے ان کے وجود کی برکتوں سے رات عبادت کے لیے اور دن تلاش معاش کے لیے قرار دے دیا گیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے آج کی عبادت کے لیے میرے اور آپ کے نام کا انتخاب کیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے اہل قبور میں شامل نہیں کیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے حالت بیماری کی بنیاد پر بستر پر نہیں رکھا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے پریشانیوں سے نکال کر فرش ولا تک پہنچا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، جدھر علی گئے ادھر ہم گئے۔ اس کا احسان ہے پروردگار، تو نے جیسے یہاں تک راستہ حق کا عطا کیا، آخری سانس تک یہ کامیابی عطا فرما۔ امام اول کی محبت کی قسم، امام آخر کے ناصروں میں جانثاروں میں فدا ہو جانے والوں میں ہمارے اور آپ کے ناموں کو شامل فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت مقدس میں کل اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ۔ عنوان تھا سورہ مبارکہ محمد۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے نام کا یہ مخصوص سورہ، اس کا نمبر 47 ہے۔ کل آپ کی خدمت میں اس کے 2 نام بیان کیے گئے تھے اور ایک نام پر اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
اور یہ نام ہے سورہ الذین کفروا، پہلی آیت کا پہلا سینٹنس، پہلا جملہ۔ ایک نام سورہ محمد، ایک نام سورہ قتال، ایک نام سورہ انفاق، اور ایک نام سورہ الذین کفروا، چار نام۔ اور چار ناموں کے ساتھ ساتھ اس امام کے نام سے اس کے چوتھے نام کا عنوان بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں، اس کے دین میں شک، شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے فَإِذَا مَاتَ، اگر سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا انتقال کر جائے، وَكَّلَ لَهُ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، خدا اس کے لیے 1000 ملائکہ کو نگران بنا دیتا ہے۔ یصلون فی قبرہ، جو اس کی قبر کے پاس آ کر اس کے لیے درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود فرشتے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب قاری سورہ محمد کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ اسے قیامت کے موقف پر پہنچا نہ دیں، تب تک یہ 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا خدا کی امان میں اور محمد کی امان میں رہتا ہے۔ اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، فی امان اللہ کے بعد اگر کوئی فی امان محمد کہے تو غلط نہیں ہے، اور فی امان محمد جب ہو جب فی امان علی ابن ابی طالب، اور فی امان علی ابن ابی طالب جب ہو جب فی امان قائم آل محمد ہو۔ سلسلہ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک اور حدیث سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے من قرأ سورۃ محمد کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا خدا پر یہ حق ہو جائے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا کہ اس کو سیراب کرے، ان یسقیہ من انہار الجنہ، جنت کی ساری نہروں سے اسے سیراب کرے۔ ایک نہر نہیں، دو نہیں، کوثر ہو کہ سلسبیل ہو کہ تسنیم ہو کہ شراب ہو، شراب جنت، یا لبن ہو، لبن جنت، جو نہر جنت میں ہے خدا اس نہر سے سیراب کرے گا اسے، سورہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ محمد کی فضیلتوں میں سے یہ باتیں کچھ کل پہنچا دی تھیں، کچھ آج پہنچا دی گئیں۔ 38 آیات، 38 آیات میں آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2 تک بات پہنچائی تھی، وہیں سے بات کو آگے بڑھا دی۔ آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور تیسرا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں ہر اس بات پر جو نازل ہوئی ہے سرکار کی ذات مقدس پر۔ اب یہ 2 مرتبہ ایمان کیوں آیا ہے؟ والذین آمنوا ایک مرتبہ لفظ ایمان ہے، پھر وہ عامل الصالحات، اور عامل الصالحات کے بعد پھر استعمال کیا وہ آمنوا بما نزل علی محمد۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ اس میں علماء تفسیر نے اس طرح اس کو بیان کیا، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے۔
ایمان اجمالی اور ہے، ایمان تفصیلی اور ہے۔ ایمان اجمالی اصول اسلام کو مان لینا، ایمان تفصیلی پیغمبر کی ہر بات مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کی توحید کا پیغام کو ماننا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے ولایت کے اعلان کو مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کو مان لینا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے امام کو مان لینا۔ تو قرآن کو ماننا آسان ہے، امام کو ماننا مشکل ہے۔ توحید کو ماننا آسان ہے، ولایت کو ماننا مشکل ہے۔ ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے، اور ان دونوں کو اس طرح بیان کیا کہ بیچ میں عمل صالح ہے۔ ایک ایمان عمل صالح سے پہلے ہے اور ایک ایمان عمل صالح کے بعد ہے۔ اور اسی لیے تفسیر کی بحث میں اگر یاد کریں تو تلاش کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کو غزوہ حنین کے بعد، تو آپ کی تقسیم کو مان لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کے دور میں 1400 سال کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کر ایمان رکھیں وہ اور بات ہے۔ جب پیسے مل رہے ہوں اور کسی کو زیادہ مل رہے ہوں، آپ کو کم مل رہے ہوں، غور کیجئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کمزوری غالب آ جائے، مگر کمزوری غالب کمزوروں پر آتی ہے، کمزوری غالب مومنوں پہ نہیں آتی۔ تو جو شروع سے مومن نہ رہے ہوں وہ بعد میں کیا متقی پرہیزگار بنیں گے۔ اسی لیے یہ واقعہ مقام جعرانہ کا، اور مقام جعرانہ پر اللہ کے حبیب شوال کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں آپ کا سفر ہے جانب حنین، اور ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ماہ شوال میں آپ کی واپسی ہے، اور غزوہ حنین آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اور غزوہ حنین کے بعد جو جنگی غنائم آپ نے تقسیم فرمائے، اس کی کیفیت یہ کہ اب آپ کے لشکر میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پرانے مسلمان ہیں، ایک نئے مسلمان ہیں۔ تو پرانے مسلمانوں کو آپ نے حصہ دیا نئے مسلمانوں کے لحاظ سے 50%، یعنی 100 درہم سمجھیے 200 کے مقابلے میں، نئے کو ملے 200 درہم اور پرانے کو ملے 100 درہم۔ اب فیگر آپ بڑھاتے چلے جائیں تو پھر آپ کے امتحان ایمان کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ 100 پہ کچھ نہ بولیں گے تو 1000 پہ بول دیں گے، 1000 پہ نہ بولیں گے تو 1,00,000 پہ بول دیں گے کہ انہیں 2 لاکھ دیا میں 1 لاکھ دیے۔ سوال تو بنتا ہے، اس سوال کا جواب وہ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لے کر آؤ اے ایمان لانے والو جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اسی آیت نمبر 2 کے اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ اگر آیت نمبر 2 نہ ہوتی تو اس کا نام سورہ محمد نہیں ہوتا۔ اب آئیے یہاں روکتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے 4 مقامات پر اسم گرامی محمد کو بیان کیا ہے، اور ایک مقام پر اسم گرامی احمد کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر کے نام کتنے ہیں؟ آپ کے ناموں کی تعداد اور القابات و کنیات کو ملا کر تو بعض روایات کے لحاظ سے 1001 نام ہے پیغمبر کے، 1001 نام پیغمبر۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب شہر ابن عاشور فضائل مناقب کے لحاظ سے 400 نام لکھے۔ یہ 400 نام وہ ہیں پیغمبر کے جو قرآن مجید ملا ہے، 400 نام۔
تو کہا 1001 نام اور کہاں 400 نام. قرآن میں 400 نام اور ویسے 1001 نام. 99 نام پیغمبر کے. اور روایت کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کو مختلف ناموں سے پکارا تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان ناموں کے بدلے ان ناموں سے پکارا جنہیں وہ پکارنا چاہتا تھا. انہوں نے ایک نام لیا، اس نے ایک نام لیا. 2 نام انہوں نے لیے، 2 نام اس نے لیے. انہوں نے 10 نام لیے، اس نے 10 نام لیے. ایسا محسوس ہوا ایسے خدا محمد اور خودی محمد میں ناموں کا تسلسل بنتا چلا گیا. 99 نام پیغمبر نے خدا کے لیے، خدا نے 99 نام پیغمبر کے لیے لیے. پیغمبر نے خدا کے 1001 نام لیے. اللہ نے اپنے حبیب کے 1001 نام لے لیے. خدا نے اپنے حبیب کو جن ناموں سے نوازا ان میں سے ایک نام اس میں گرامی ہے محمد. ان 4 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے سورہ محمد کے نام سے. باقی 3 مقامات قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بیان کیے گئے جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. اور چونکہ یہ نام رکھنے کا مسئلہ، اللہ کے رسول کے نام رکھے کس نے تھے؟ اگر بات کیجئے دنیا کے اعتبار سے تو دنیا کے لحاظ سے تاریخ اسلام پیغمبر کی سیرت کے بیان میں کچھ شخصیات کو بیان کرتی ہے کہ نام رکھنے والے آپ کے دادا عبد المطلب ہیں. حضرت شیبۃ الحمد نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. آپ کی ماں آمنہ بنت وہب نے آپ کا نام احمد رکھا. ماں نے نام رکھا احمد، نام رکھا دادا نے محمد. اگر ہوتے والد تو نام رکھتے محمد. اللہ کے رسول کی آمد، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس تاریخ میں ہے، دن کون سا ہے، سال کون سا ہے. آج مسئلہ آگے بڑھا کہ نام رکھنے کا مسئلہ. 7واں دن حضرت عبد المطلب نے اس شہزادے کا نام محمد رکھا. عبد المطلب کو معلوم کیسے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا عبد المطلب کے زمانے میں کسی اور کا نام بھی محمد تھا؟ ایک کاپی کیا گیا ہو، اس نام کو کاپی کیا گیا ہو. جیسے سوال آیا کہ کیا کسی کا نام علی بھی تھا علی سے پہلے، جو کاپی کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے نقل اور ہے اصل اور ہے. دنیا میں جتنے نام محمد کے ہوں سب کے سب نقل ہیں، اصل تو ذات ختمی مرتبت محمد ہے. اب شاعروں کا قول ہے کہ جی اس زمانے میں 16 افراد تھے جن کا نام محمد کے تھے. 16 افراد ایسے گزرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کے نام محمد رکھے گئے. لیکن یہ قول شاعر ہے، اور ایسے اقوال کو تلاش کریں گے بہت ساری باتیں ملیں گی. جیسے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے منسوب شدہ روایت کہتے ہیں، عباس کے نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس موجود تھا جب میرے والد نے، یعنی عباس کے والد نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے گردن کے پاس سے ایک پرندہ جانب آسمان بلند ہوا ہے، اور سفید رنگ کا پرندہ ہے، بہت بلند پرواز کر رہا ہے. اور اب یہ تاریخی روایت کو بیان کر رہا ہوں. یہ خواب ایک کاہنہ سے بیان کیا عبد المطلب نے. اس کاہنہ نے جواب دیا کہ خدا آپ کو بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی ولایت اور اقتدار سارے مشرق و مغرب پر غالب آ جائے گا.
اس روایت کو ایسے بنایا گیا کہ یہ سوچا بھی نہ گیا جس عباس کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر سے صرف 2 سال بڑے ہیں. عبداللہ کی ولادت کہاں عباس کی ولادت. حضرت عباس رسول خدا سے 2 سال بڑے تھے اور یہ خواب بیان کر رہے اپنے والد کا، عبداللہ کی ولادت سے پہلے والا خواب. لہذا جیسے کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتے، ایسے سمجھیے یہاں بھی روایت تو ہے مگر سر پیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول کی آمد کے اعتبار سے آپ کے نام رکھے جانے کا حوالہ، جیسے کہ ابو لہب کی کنیز کا نام لیا گیا کہ صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہاں پیغمبر کی ذات، کہاں صوبیہ کا رضاعت کرنا. اور کبھی روایات و تاریخ نے کچھ اور نام بھی لیے، حلیمہ سعدیہ کا نام بھی لیا گیا. تلاش کرتے ہیں کہ آیا رضاعت پیغمبر کے زمانے میں کیا حضرت آمنہ بنت وہب کے یہاں شیر موجود نہیں تھا؟ اور کیا خدا آمنہ بنت وہب کے وجود مقدس سے شیر ظاہر نہیں کر سکتا تھا؟ سوچئے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جوان اللہ کے حبیب کی خدمت مقدس میں آیا اور آ کر بیان کرتا، یا رسول اللہ، میری والدہ بہت ضعیفہ ہیں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ نہ ان سے کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے. میں غریب جوان ہوں، ان کے لیے نرم غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی، خدایا تو ہے جو ماؤں کو ماں قرار دیتا ہے اور ماؤں کے وجود میں اولاد کے لیے غذا عطا کرتا ہے. پروردگار تو میرے وجود میں میری ماں کے لیے غذا عطا کر دے. خدا نے دعا قبول فرمائی. یہ شخص روتے ہوئے بتاتا، یا رسول اللہ، میرے سینے سے ایسے ہی رزق کا انتظام ہونے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کراتی ہے، ایسے میں اپنی ماں کو اب سیراب کراتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے اولاد کی دعا ماں کے حق میں قبول ہو رہی. تو اگر خدا کسی بیٹے کی دعا پر اس کی ماں کی رزق کو بیٹے کے سینے میں اتار سکتا ہے، کیا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق؟ البتہ حلیمہ سعدیہ کی روایات امامیہ کتب میں موجود ہیں، لیکن کتب کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فیصلہ کرنا امام وقت کی ذمہ داری ہے. آخر محمد بتائیں گے کہ اول محمد کی خوراک کیا تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں خوراک کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خوراک تبدیل ہو جائے، چلیے خوراک پر بات آئی تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر آپ ساتھ ساتھ رہیں تو وہاں پہنچے جہاں خدا اپنے موسیٰ سے کلام کر رہا ہے. ہم سماعت کو وہاں لے جائیں جہاں موسیٰ کوہ طور پر ہیں، خدا اپنے موسیٰ سے بات کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے موسیٰ سے، اے موسیٰ، میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے اور لوگ اسے دوسری 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں تو کیسے پا سکیں گے؟ ان میں سے ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوشیدہ کر دیا ہے، انی وضعت الاجابہ، یا انی وضعت اجابت الدعا فی لقمت الحلال. میں نے اجابت دعا کو چھپا دیا ہے لقمہ حلال میں. والناس یطلبونہ فی القیل والقال، اور
اور لوگ اسے طلب کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یہ لفظ میں اس لفظ میں یہ کہو تو قبول ہوگی، وہ کہو تو قبول ہوگی۔ خدا نے الفاظ کی تبدیلی میں اجابت دعا کو نہیں چھپایا، لقمہ حلال میں چھپایا ہے۔ تو اگر لقمہ حلال میں ہماری اجابت دعا پوشیدہ ہے تو سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لقمہ حلال و طیب و طاہر ملنا چاہیے کہ وما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر پیغمبر آئے۔ پھر غور کیجئے، لقمہ حلال کا مسئلہ، خوراک کی تبدیلی کا مسئلہ، کیسی خوراک؟ خوراک اگر بدل جائے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ شیر مادر میں اگر مادر بدل جائے تو شیر کا فرق ہو جاتا ہے، ورنہ کہاں مادر محمد حنفیہ اور کہاں مادر حسن مجتبی۔ شیر کا فرق بدلا کیونکہ مادر کا فرق ہے، تو اگر ماؤں کے فرق سے شیر کا اثر بدلتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب سے بہتر اور بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو کوئی ایسا شیر دینے والا چاہیے پیغمبر کے لیے جس کے شیر کا اثر پیغمبر کی شجاعت میں دکھائی دے۔ حلیمہ سعدیہ کی روایت اپنے مقام پر رکھی ہے، لیکن تلاش کیجئے کہ نام رکھنے میں ایک اختیار ماں نے استعمال کیا، آمنہ بنت وہب۔ آپ نے نام احمد رکھا۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ اس میں اختلاف پیغمبر کے والد کے بارے میں۔ پیغمبر کی آمد سے پہلے ہو گیا یا پیغمبر کی آمد کے بعد ہوا؟ ایک قول پیغمبر کی آمد کے بعد بھی ہے، 16 مہینے کے بعد انتقال کیا ہے۔ تو یہ نام پیغمبر کے والد نے رکھا محمد، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ خدا کہتا ہے انا المحمود، میں ہوں محمود، وانت محمد، اور تم محمد ہو۔ فشققت اسمک من اسمی، بس میں نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے نام کی خوبصورتی اور پیغمبر کے نام کی عظمت و جلالت میں روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اے میرے حبیب، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر کوئی آپ کے 99 نام اپنی زبان پہ جاری کرے گا تو میں اسے جنت میں 99 محل سے نوازوں گا، اور ہر ایک محل اتنا بڑا ہوگا کہ 1 سال کی مسافت کرتے رہیں گے اور محل ختم نہیں ہوگا۔ اتنا وسیع و عریض ایک قصر، ایک محل ہے۔ تو 99 نام پیغمبر کے لیجئے اور 99 قصر جنت میں بنوا لیجئے۔ خدا نے اپنے حبیب کی شان اور اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک سمجھا دیا، اس کا نام محمد رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو مشورے میں شامل کیا جائے۔ اس گھر میں نام محمد موجود ہو وہاں غربت داخل نہیں ہوتی۔ قیامت میں خدا فرمائے گا جن جن کا نام محمد ہے وہ سب الگ ہو جائیں۔ جن کا نام محمد ہے میرے حبیب کے نام پر، انہیں بغیر حساب و کتاب کے خدا داخل جنت کر رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن محمد ہو، نام محمد کا ہو، مزاج دشمن محمد ہو۔ تو اگر دشمن محمد نہیں ہے اور نام محمد ہے تو انشاءاللہ نام کی برکتیں شامل حال رہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں جس کے 4 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد پہ نہ رکھے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں
اور اس نے کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد کے نام پہ نہیں رکھا، اس نے پیغمبر پر ظلم کیا۔ اسی اعتبار سے سیرت کا بیان بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب غور کیجئے، برادران اسلام کے علماء نے پیغمبر کے لیے نام کے مسئلے پر اور نام کے ساتھ ساتھ خوراک اول کے مسئلے پر اختلافات کیے۔ 3 مہینے تک جناب آمنہ نے آپ کو شیر دیا، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کو، عرب کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا کرتے تھے ان علاقوں میں جہاں وہ قبائلی لوگ رہتے تھے، وہاں کی فضا کے اعتبار سے، وہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے، وہاں کی توانائیوں کے حصول کے اعتبار سے، اور اختلاف لغات سے بچنے کے لیے یہ 4 باتیں بیان کی علماء نے، کہ اس لیے عرب کا مزاج تھا کہ اپنے گھر پیدا ہونے والے بچے کو باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو کیا آپ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے اسے بھیجیں گے کینیڈا؟ دودھ پیتے ہوئے اپنے شہزادے کو اپنی گود سے اٹھا کے بھیجیں گے کہ یہاں کے جو فضا کی کوالٹی ہے ایئر کی وہ اور ہے، وہاں بھیج دیتے ہیں؟ تو بہرحال تاریخ عرب میں یہ لکھا کہ اس زمانے میں یہ عام بات تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خاندان اس بارے میں دودھ پلانے کے لحاظ سے مشہور تھا۔ اللہ اکبر! میں سوچتا ہوں وہ تاریخ جو حضرت خدیجہ طاہرہ کو بیوہ لکھے، مطلقہ لکھے، وہ اگر محمد کے شیر کے بارے میں کچھ لکھے تو جو چاہے لکھے، بتائیں گے تو آنے والے محمد کے محمد کیا تھے۔ اللہ اکبر! یہ شیر مادر کے اعتبار سے، اس کے بعد اب ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں، جب پیغمبر کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد کے موقع پر دن جمعے کا ہے، شیب ابی طالب ہے، شیب بنی ہاشم بھی سے کہا جاتا ہے، شیب ابی یوسف بھی سے کہا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت عقیل نے یہ والا گھر 1,00,000 دینار پر سیل آؤٹ کر دیا تھا حجاج کے بھائی یوسف کو، اور اس کے بعد خیزران نے، ہارون رشید کی ماں نے اس کی تعمیر میں عنوان دیا مسجد کا، اور اب ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ، پیغمبر کی مولد گاہ۔ سیرت النبی کے عنوان سے پیغمبر کی مولد گاہ کی اہمیت، مکۃ المکرمہ میں جہاں پیغمبر کی مولد گاہ، وہی شیب ابی طالب ہے۔ جو قبرستان معلّہ ہے وہ شیب ابی طالب نہیں ہے، وہ قبرستان ابی طالب ہے۔ تو قبرستان ابو طالب اور ہے اور شیب ابو طالب اور ہے۔ پیغمبر کی ولادت باسعادت کہاں پہ ہوئی؟ شیب ابی طالب کے اندر۔ اور پیغمبر کی آمد کے موقع پر آسمان سے ندا بلند ہوئی۔ کیا ندا تھی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ جو ندا بلند ہوئی اول محمد کی آمد کے موقع پر، وہ آخر محمد کے بازو پہ لکھ دی گئی۔ امام زمان علیہ السلام کے بازو پر یہ آیت نقش تھی۔ اللہ اکبر! حق آ گیا، زہق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ پیغمبر کی آمد میں کتنے معجزات ہوئے، کتنے بت منہ کے بل گرے، کتنے علامتوں کو تاریخ نے رقم بند کیا۔ سب کے ساتھ عجیب بات ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کے 6 مرتبہ شرح صدر کیا گیا پیغمبر کا۔ پیغمبر کے شرح صدر کے بارے میں علماء عامہ کی روایت میں 6 مرتبہ کہتے ہیں، 1 میں اختلاف، 5 میں اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ پیغمبر کی آمد کے موقع پر آپ کا سینہ کھولا گیا، آپ جب
حلیمہ سعدیہ کے محلے میں تھے، جبرائیل امین آئے اور آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے سینے کو کھولا، اندر سے دل کو نکال کے اسے رکھا، اسے دھویا، اس کا ایک حصہ الگ کر دیا اور واپس اسے تیار کر کے سینے میں رکھا۔ یہ شرح صدر، یہ شرح صدر ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، پھر 5 سال کے تھے دوبارہ ہوا، پھر اعلان بعثت پر ہوا، پھر معراج کے موقع پر ہوا، پھر ہوا، کیا ہوا؟ کچھ نہ ہوا۔ حالانکہ خدا نے 1,24,000 انبیاء میں کسی ایک کا بھی سینہ نہیں کھلوایا۔ حضرت آدم سے ماں قبل خاتم تک کسی کا ہارٹ کا آپریشن جبرائیل نے نہیں کیا۔ تو پہلی کامیاب سرجری حضرت جبرائیل امین نے کی۔ یہاں تک روایت میں لکھ دیا، انس کہتے ہیں میں نے خود ٹانکے لگے ہوئے، صلوات پڑھے محمد۔ عجیب بات ہے، انہیں پیغمبر کے سینے پر لگے ہوئے ٹانکے دکھائی دے گئے، جس کیا تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کا شق دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھنے کو آئیں تو کیا کیا دیکھ جائیں، نہ دیکھنے کو آئیں تو کیا کیا نہ دیکھ پائیں۔ پتہ چلا مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ دل کہتا ہے کہ پیغمبر کو یہ کہہ دو تو کہہ دیا، اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا سے التماس کی تھی، مالک میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میری زبان میں قوت گویائی کی رفتار ایسی نہیں ہے، میں اسے لکنت نہ کہوں، لکنت نہ کہوں، میں تو کہوں یہ کہوں کہ جو صلاحیت اپنے مقام پر ہے، مگر خدا یا تو میری زبان کو گویا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، جبرائیل پھر بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، تو کہا ہاں پیغمبر کا سینہ تو خدا نے کھلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، شرح صدر کے بارے میں کوئی بھی قول کسی کتاب کا بھی ہو، پیغمبر کا سینہ ایسے کھولا جائے، اصلاً اس سے مراد ہے معنوی وہ پیغام کہ خدا کی وحی کے لیے خدا نے اپنے حبیب کے سینے کو اتنا کشادہ کیا، اتنا کشادہ کیا کہ وہ قرآن جو کہیں اور اتر نہ سکتا تھا، قلب محمد پہ اتر گیا۔ اب یہ اگر فضائل اس طرح بیان کیے جاتے تو سیرت سمجھ میں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر کی سیرت مقدس سے آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل آگے بڑھائی جائیں گی۔ آج کی حد تک بات کو یہاں روک رہا ہوں کہ پیغمبر کے نام سے سورہ محمد میں آیت نمبر 2 میں 3 پیغامات، ایک ایمان اجمالی، ایک عمل صالح، ایک ایمان تفصیلی۔ اور ایمان تفصیلی شدید تر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صرف محمد کو محمد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد کی ماننا بھی کافی ہے۔ وہ کہیں رکھو رکھ لو، وہ کہیں کاٹو تو کاٹ دو، وہ کہیں منڈواؤ تو منڈوا دو، وہ کہیں جھکو تو جھک جاؤ۔ کیا ہماری ادا، کیا ہماری عبادت! ہم تو اپنی عبادتوں کو پیغمبر کی اتباع کا نام دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے تھے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا قیام ہو جاتا ہے۔ وہ جھکتے تھے، ہم جھکتے ہیں، رکوع ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو سجدہ کرتے تھے، ہم نقل کرتے ہیں، سجدہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ہم نماز ختم نہیں کرتے جب تک کہ نبی کو سلام نہ کر لیں، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب تک یہ جملہ مکمل نہ کر لیا جائے تب تک ہماری نماز مکمل۔ اور پیغمبر کی عطاؤں میں سے ایک عطا، کل آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کو بیان کیا تھا۔ آج کی آیت الیوم کے طور پر آیت الملک۔ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی ایک جوان نے سوال کیا کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت ہے یا 3 آیات؟ تو یاد رکھیے کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت لیا بعض روایات نے، بعض نے 3 آیتوں کو لیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، 253 اور 255، 256 اور 257، 55 کے بعد 56 اور 57، یہ تینوں آیات ملا کر آیات الکرسی کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر روایات میں تخصیص ہو کہ علی العظیم تک پڑھنا ہے، کمال ہے آیت الکرسی، قسم بخدا ایسی کمال ہے کہ جن جن کو صدق اللہ العلی العظیم میں علی اچھا نہیں لگتا تھا وہ بھی پڑھ رہے ہیں علی العظیم تک۔ عظیم ہو سکتا ہی نہیں مکمل جب تک اس میں گرامی علی موجود۔ صدق اللہ العلی العظیم میں علی پڑھیں کہ نہ پڑھیں، آیت الکرسی میں تو پڑھنا پڑے گا علی العظیم۔ تو اگر روایات میں علی العظیم تک بات پہنچی ہو تو پھر وہیں تک پڑھنا ذمہ داری ہے، اور اگر روایات میں ہم فیہا خالدون تک ہو تو وہاں تک مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو آیت الکرسی کو آیات الکرسی کہیں تو 3 ہو جائیں گی، ورنہ ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ثواب حاصل کرنا چاہے تو تینوں پڑھ لے۔ کیا خبر کون سی آیت کی تلاوت کرتے وقت دل اس کا اس طرف متوجہ ہو جائے جہاں خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو خاص طور سے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جب تک تبرہ مکمل نہ ہو تب تک تولا کا ذائقہ کہاں مکمل ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ تو کل تک کا عنوان تھا آیت الکرسی اور آج کا عنوان ہے آیت الملک۔ اور آج بھی ایک آیت نہیں ہے، یہ 2 آیتیں۔ یہ 2 آیتیں کون سے سورے سے؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان دونوں آیتوں کو ملا کر آیت الملک کہا جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، حبیب کہیے اللہم اے اللہ، مالک الملک اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے من تشاء اپنے ملک کو واپس لے لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آخری جملہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اس آیت ملک کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ آئیے استعمال سے پہلے کچھ اشارے مکمل کروں۔ بہت سارے اس کے وظیفے لکھے ہیں علماء نے آیت ملک۔ اس سے پہلے جملہ یاد رکھیں کہ آیت ملک اسے کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ملک، توتی الملک،
پھر ایک ملک، تنزع الملک پھر ایک ملک، 3 دفعہ لفظ ملک کو استعمال کیا۔ علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ 3 دفعہ استعمال کرنے کا پیغام ہے کہ پیغمبر کے انقلاب سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے 3 بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی حکومت، ایک روم کی حکومت، ایک یمن کی حکومت، اور پیغمبر کے اس انقلاب کے بعد تینوں حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئیں، عروج خدا نے محمد کو دیا۔ اس لیے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ خدا جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ وہ اقتدار بڑا پرانا تھا فارس والوں کا، وہ اقتدار بڑا مضبوط تھا روم والوں کا۔ کیا مضبوط تھا اقتدار یمن والوں، مگر سب ختم ہو گئے، پیغمبر کی ذات مقدس۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت ملک میں اس کی علامتیں بیان کی۔ کیسی علامتیں بیان کی؟ کہ پہچانو خدا کون ہے۔ خدا وہ ہے جو رات کو دن میں کھینچ کے لاتا ہے اور دن کو رات میں کھینچ کے لاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں پہلے کبھی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اب سمجھ میں آتی ہے جب اردو کا محاورہ پڑھتے ہیں، کہیں کے دن بڑے کہیں کی رات بڑی۔ وہ 3 حکومتوں کی رات دن کتنے بڑے تھے اور ان کی رات کتنی چھوٹی تھی۔ اب ان کی رات بڑی ہو گئی، ان کے دن چھوٹے ہو گئے۔ ایک محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی کہ خدا رات کو دن میں کیسے لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں کیسے لے کے جاتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ شام کے 6 سے لے کر 7 بجے تک کی 1 گھنٹہ کبھی رات میں شمار ہوتا ہے اور کبھی دن میں شمار ہوتا ہے، یا صبح کے ٹائم میں 6 سے 7 بجے تک یا 6:30 سے 7:30 تک کبھی یہ شمار دن میں ہوتا ہے، کبھی رات میں ہوتا ہے۔ خدا دن کو بڑا کر رہا ہے، رات کو بڑا کر رہا ہے۔ یہ ہے ولوج، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تخرج الحی من المیت، پروردگار کون ہے؟ جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے نکالتا۔ اس کی کتنی مثالیں بن سکتی ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ البتہ اتنی بات کافی کہ پروردگار کسی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، سبزے سے دانے کو نکالتا ہے۔ خدا نطفے سے انسان کو، انسان سے نطفے کو۔ پروردگار عالم نے ساری اپنی نشانیاں ان 2 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں، اس لیے اس کو آیت ملک کہتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا۔ جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ، آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم، تؤتی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء، تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے۔ پروردگار میرے مالک، فقضی انی دینی،
پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے. یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا. پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا. 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا. صلوات پڑھے محمد. ایسے ہی بھائی اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانی ہے. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے. تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں. یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ. اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا. جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی اور رات کو سونے سے پہلے. اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اسی آیت ملک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ارشاد فرماتے ہیں مولا. وصیت نہج البلاغہ سے مکتوب نمبر 47 سے کچھ باتیں کل بیان کی تھیں. اس میں بعض کتب میں الفاظ ذرا مختلف ہیں. انی اوسی کا یا حسن و انی اوسی کما یا بنی الحسن والحسین. میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں بیٹا حسن و حسین. کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ تقوی پروردگار کی. میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اے بیٹا حسن اور اے بیٹا حسین، اللہ تبغی الدنیا وَإِن بَغَتْكُمَا. بیٹا آپ دنیا کی رغبت اپنے لیے پیدا مت کیجیے. وَإِن بَغَتْكُمَا اگرچہ دنیا آپ کی طرف رغبت کرنا چاہے. بہت غور کیجیے گا. ہمارے پاس اچھا بہانہ ہوتا ہے، ہم نہیں جا رہے، ہمیں تو بلایا جا رہا ہے. ہم نہیں سن رہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے. ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ اگر کوئی ویسے ہی ہمیں بلا کر دکھا دے تو گناہ ہوگا؟ بالکل وہی مثال جو امام معصوم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا مولا میں سنتا تو نہیں ہوں، لہو و لعب کی آوازوں کو، گانے اور بجانے کی آوازوں کو، مگر وہ پڑوس میں گانے والیاں گانا گاتی ہیں اور میرے گھر کا ٹوائلٹ بالکل اس طرف بنا ہوا ہے. میں ٹوائلٹ جاتا ہوں اور کچھ دیر تک ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر وہاں بیٹھا رہتا ہوں. آواز آتی سن لیتا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ نہ میں نے بلایا گانے والیوں کو، نہ گھر میں رکھا، نہ گھر میں ہی محفل سجائی. میں تو واش روم گیا تھا. کتنا سادہ سا مومن ہے اور چاہتا ہے امام اس کی سادگی کو ایمان کی علامت کہتے ہیں. جب چھٹے امام کے پاس ایسی ویسی بات نہیں چلتی تو امام قائم کے پاس کیسے چلے گی؟
آج کا مومن کہ مولا میں تو سیدھا سیدھا جا رہا تھا، کہ خامخواہ میں اس آگے ٹکرا گیا. تو کل حضرت یوسف بھی کہتے میں تو سیدھا سیدھا غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، مجھے تو خود زلیخا نے اپنے دامن فریب میں گرفتار کرنا. یاد رکھیے امام کا جملہ ہے، اے بیٹا حسن و حسین اللہ تبغیت دنیا. دیکھیے آپ دنیا کی رغبت اختیار نہ کیجئے. یاد رکھیے نہ یہ مولا حسن کے لیے نہ مولا حسین کے لیے، یہ ہر ایک ماتمی کے لیے، ہر نمازی کے لیے، ہر مولا کے محب کے لیے، جو مولا کے ماننے والے شمار کیے جاتے ہیں. وہ ان بغت کما، اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت ہی کیوں نہ دکھائے. اللہ اکبر. بہت مشکل تھا حضرت ابوذر کے لیے کسی حکمران کو سرزنش کرنا. شام سے نکالے گئے، مدینہ بھیجے گئے، مدینے سے ربضہ کی طرف نکالے گئے. کیا غربت تھی، کیسے بھیجا گیا تھا. اونٹ پر بٹھا کر بغیر پالان شتر کے، اور دونوں ٹانگوں کو نیچے اونٹ کے پیٹ سے نیچے لا کے باندھا گیا تھا. تو پوری رانوں کا گوشت شام سے مدینے تک کے سفر میں ختم ہو گیا تھا. اب تو ہلکے پڑ جاتے نا، اتنا خون بہہ چکا، اتنے زخم شدید ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی زبان سے حق بات کو روکا نہیں، بیان کرتے رہے. اسی لیے مدینے سے ربضہ کی طرف نکالے گئے. اللہ اکبر. بس عزیزو، ربضہ کا ریگستان تھا، حضرت ابوذر کا امتحان تھا. جوان بیٹے نے دم توڑ دیا، آپ نے اس کو دفن کیا. شریک حیات نے انتقال کیا، آپ نے اس کو دفن کیا. تیسرا آپ کا اپنا وجود، چوتھا آپ کی بیٹی کا وجود ہے. خود جب اس قابل نہ رہے، موت قریب آ گئی. اتنی غربت تھی. کبھی سوچیے گا آپ روزہ کھولتے ہوئے کہ ایک کھجور آپ کو مل جاتی ہے تو بڑی بات ہے. حضرت ابوذر کے پاس تو سوکھی لکڑی اور پتے نہیں تھے، اس کو چبا کر اس سے ہی کچھ اپنی بھوک کا علاج کر لیتے. اتنا ذوف بڑھا کہ ریت کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئے. فرمایا اپنی بیٹی سے، بیٹی جب میری روح قبض ہو جائے مجھ پہ چادر اڑا دینا، راستے پہ کھڑی ہو جانا، دور سے قافلہ آتا ہوا دکھائی دے گا، قافلے کو روک کر کہنا قافلے والوں صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، آؤ غسل و کفن کے لیے آ جاؤ. خدا نہ کرے کسی پردیس میں کسی مومن کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا امتحان ہو. رونے والوں، بیٹا ذات ہو تو شاید حالات کو سنبھال لے، لیکن اگر بیٹی ذات ہو تو کیا کرے گی اپنے باپ کے لیے. حضرت ابوذر کی بیٹی نے فریاد شروع کی، بابا اس حالت میں چھوڑ کے جا رہے. حضرت ابوذر نے دلاسا دیا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. ابوذر کی آنکھیں بند ہوئیں. بیٹی نے وصیت پر عمل کیا، چادر باپ کو اڑا دی. میں کہوں گا اے یتیم ابوذر، آپ بڑی غریب تھی مگر اتنا تو تھا کہ چادر دستیاب تھی. ایک چادر آپ کے سر پہ تھی تو ایک چادر باپ کی لاش میں ڈالنے کو موجود تھی. اے ابوذر کی بیٹی، آپ تنہائی میں یتیم ہو گئی. کسی نے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے کانوں سے گوشوارے تو نہیں نوچے. تھوڑی دیر میں قافلے کو آتے ہوئے دیکھا،
یتیم ابو ذر نے آگے بڑھ کر آواز دی، قافلے والو، صحابی رسول ابو ذر کا انتقال ہو گیا، آؤ آ کر غسل و کفن کے کاموں کو انجام دو۔ کہتے ہیں مالک اشتر موجود تھے قافلے میں، ارے غسل و کفن بھی ہوا، جنازہ دفن بھی ہوا، اور مالک نے اپنے ساتھ ابو ذر کی یتیمہ کو لے لیا۔ ہائے ایسا قافلہ مل گیا کہ سر پر ہاتھ رکھنے والے مل گئے، لیکن ہائے یتیم حسین، ارے کوئی نہ مل سکا جو سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ یتیم بچی ہے، باپ سے بچھڑ گئی، رو رو کے کہتی رہی شمر مجھے نام آ، ارے میں بابا کا نام اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، فرش عزا پہ آنے والے تمام تر ماتم داروں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ یتیم ابو ذر کا پردیس میں رہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، پردیس میں رہنے والوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، پردیس میں رہنے والے دنیا بھر کے تمام صاحبان ایمان بالخصوص جہاں مشکلات ہیں ان تمام کی مشکلات کا خاتمہ فرما، وسعت رزق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک ہمارے عزیز، ہمارے چاہنے والے ایک مومن کی طبیعت کافی علیل ہے، ان کا نام عباس ہے، دعا کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مولا عباس علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو بھی اور حاضرین میں غائبین میں جو علیل ہیں سب کو شفائے کاملہ